الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا میں ذکر کر رہا تھا اور آپ کی زندگی کی ہجرت کا چوتھا برس جاری تھا اور ہجرت کے چوتھے برس کا ایک بڑا واقعہ اور ضمن کئی واقعات اس جمعے کو اور اگلے جمعے کو ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح حکمت ہمیں سمجھنے والا بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اونچ اور نیچ، اپ اینڈ ڈاؤن، ہر ایک کے اندر ہمارے لیے عجیب و غریب رہنمائیاں ہیں اور وہ ایسی رہنمائی ہے جو کہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آ کے لگتی ہے، چاہے یہ زمانہ ہو چاہے اس سے پچھلا زمانہ ہو، چاہے یہ زمانہ ہو چاہے آگے آنے والا زمانہ ہو. ایک ایک چیز ہمارے آقا نے ہمیں اپنی زندگی میں سمجھائی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی بنیاد بتاؤ کہ واقعات ہماری زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں. آج جو میں واقعہ ذکر کروں گا، دو واقعات ہیں. ان دو واقعات کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز وہ ہے شراب کے متعلق. شراب 13 سال تک مکے میں رہے، حرام نہیں ہوئی، اور 4 سال تک مدینے میں رہے، اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. ایک ایسی چیز ہے جو کہ نشے میں لے کر آتی ہے اور آپ کے دماغ کو موف کر دیتی ہے. شراب کا ابتدا سے لے کے آج تک یہی کام رہا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا. اس مسئلے کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً 34-35 برس تھی. انہوں نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دی. تو اس کی بیوی کا یہ بیان تھا. طلاق کے مسائل کے اندر 2 طرفہ باتیں معلوم ہونا ضروری ہے. جب ہم نے اس شخص سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شراب بھی پی ہوئی تھی اور میں نے ویلیم کی گولیاں بھی کھائی ہوئی تھی. اس کی تعداد معلوم کی گئی، کیونکہ جو ڈرگ ایڈکشن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم. اس کی سپر اسپیشلٹی جو ہوتی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے اندر سائیکو کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، پھر وہ کرتے 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 ایک بڑے اسپیشلسٹ سے جو میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. چنانچہ اس کی عمر، اس کا وزن اور پھر اس نے وہ ڈرگس کتنی مرتبہ لی تھی وہ سب معلوم تھی. اس نے بڑی زبردست بات بتائی. اس نے کہا دماغ کا ایک فنکشن ہوتا ہے، اس فنکشن کو ویلیم کی گولی بھی سلا دیتی ہے اور شراب بھی اس فنکشن کو سلا دیتی ہے. جب شراب بھی اس فنکشن کو چلاتی ہے تو انسان منہ سے جو کچھ بول رہا ہوتا ہے مجھ کو نہیں پتا ہوتا. اب اس کے اوپر یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ سمجھیں کہ کون سی چیز پر شریعت کا حکم لگتا ہے اور کون سی پر نہیں لگتا. اس لیے کہ اگر گولی کھائیے تو گولی نشہ نہیں ہے. جب گولی نشہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے شریعت کا حکم اس کو معذور قرار دے گا. لیکن شراب نشہ ہے تو نشے کی وجہ سے شریعت کا حکم ویسے ہی برقرار رہے گا. اگرچہ دونوں کا آؤٹ پٹ ایک ہی ہے لیکن شریعت کا حکم ایک ہی رہے گا. تو ظاہر بات ہے پھر اس چیز کے لیے جب تک ماہر سے رابطہ نہ ہو ہم ظاہر بات ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ان سب چیزوں جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ مولوی حضرات پہلے لاؤڈ اسپیکر کو منع کرتے تھے، آپ جائز کہتے ہیں. دیکھو ان کو پتہ ہے پہلے اسپیشل جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر کی اپنی آواز ہوتی ہے، آپ کی آواز نہیں ہوتی. لہٰذا جب آپ کی اپنی آواز ہے ہی نہیں تو آپ کسی کمپیوٹر کی آواز سے سجدہ تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ کسی کمپیوٹر کی آواز کے اشارے پہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتے. امامت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، ریوارڈ کی امامت نہیں ہو سکتی. تو یہ شریعت کے قواعد ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے یہ
تحقیق کے لحاظ اب شریعت کا حکم بھی ایسے تھا. اب یہ تحقیق تو شریعت کا حکم بھی ہے. چنانچہ پہلے 13 اور 4 17 برس تک شراب کی حرمت نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرتی تمدن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. لہذا شریعت کی امپلیمنٹیشن بھی ایسی نہیں کہ بائی فورس ہو. آپ اپنی اولاد کو شریعت پہ عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو شریعت پہ عمل کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل سے میں نیک بن گیا جی، آج اثر کی نماز سے میری زندگی تبدیل ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جوش ہوتا ہے وقتی طور پر، انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو ہوتا ہے، چینج کرنے کے لیے نہیں ہوتا. لہذا تبدیلی آتی ہے تدریج کے حساب سے. چنانچہ سب سے پہلے شراب کو ڈائریکٹلی حرام قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بدر کی میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹنیاں مجھے بدر کے موقع پہ ملی تھیں، اور وہ بڑی زبردست اونٹنیاں تھیں اور بڑی ایسی تھیں کہ جس کی نظیر عرب میں نہیں ملتی تھی. ابو داؤد شریف کی روایت. تو کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے فاطمہ کی رخصتی دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی تم اس کے لیے رہن سہن کا انتظام کرو، ہم رخصتی کر دیں گے. تو حضرت علی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا وہ جو اونٹنی ہے تمہارے پاس وہ رکھو. ٹھیک ہے. تو وہ اونٹنیاں میں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں باندھی ہوئی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ دوست آئے تو انہوں نے کہا چلو جی بیٹھ کے پارٹی کر لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے شراب منگوائی اور شراب پینے لگے. تو شراب پیتے پیتے درمیان میں ایک عورت آئی جو کہ باندھی تھی ان کی، جو شراب پیش کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ حمزہ بڑا بہادر بنتا ہے، اگر تم ایسے بہادر ہو تو یہ اونٹنی کی جو کوہان ہے اس کو کاٹ کے دکھاؤ، ایک وار میں کھلا کھلا کام کر کے دکھاؤ. تو حضرت حمزہ نشے کی حالت میں تھے، ان کو پتہ نہیں چلا. اور جب پتہ تو اونٹنی کافی اونچی تھی تو پہلے انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹی، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹی، وہ نیچے گری، اور پھر اس کی کوہان کاٹی اور کوہان کاٹ کے اس کو دکھے دیکھو یہ جو تم نے کہا. کیونکہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں چلا. تو حضرت علی بہت ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں اونٹنیاں لینے گیا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی، کندھے پہ ڈالی، عصا پکڑا تیزی سے چلے حضرت حمزہ. اور جب وہاں پہنچے تو حضرت حمزہ سے کہ یہ تم نے کیا کیا، اتنا بڑا تم نے اس کا نقصان کر دیا. تو حضرت حمزہ نشے کی حالت میں تھے تو کہنے لگے آپ وہی ہیں نا جو میرے دادا کے غلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یعنی دادا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کی اولاد ہے، اور حضرت عبداللہ کے حضرت حمزہ کے بھائی ہیں. تو چونکہ نشے کی حالت میں تو آپ سمجھ میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو نشے میں ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے منہ میں جو آ رہا ہے یہ وہی بول رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا اس کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. تو آپ جلدی سے واپس آ گئے. اس نوعیت کے خطرناک ترین واقعات پیش آئے اور بہت سے واقعات. تو صحابہ کرام کو شراب کے حوالے سے درمیان میں کھٹکا ہونا شروع ہو گیا کہ اسلام تو طیب اور پاکیزہ مذہب ہے اور شراب تو بنیاد ہی بدبو پر ہے، شراب کی بنیاد ہی گلنے چڑھنے کے اوپر ہے کہ شراب بنتی ہی جب ہے جب اس میں گلی چڑی چیز ڈالی جائے. تازہ چیزوں سے شراب تو بنتی نہیں ہے. آج تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب جو ہے وہ نچڑتی ہے، انگور سے نچوڑی جاتی ہے، کدو سے نچوڑی جاتی ہے، تو اس کو ٹائم لگتا ہے. جتنا اس کے اوپر ٹائم خرچ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ نشے والی ہوتی ہے. تو جتنی پرانی ہوگی اتنا زیادہ اس میں گندگی بھرے گی. تو اس کی بنیادی گندگی پر ہے. تو پوچھا یسألونک عن الخمر، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بڑا تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے. تو کہا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑی کوتاہی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن منافع للناس، لیکن اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے. لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس میں جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے. لہذا اس بات سے سمجھ کے بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی. لیکن ظاہر بات ہے ایک شرعی حکم نہیں تھا کہ شراب چھوڑنا لازم ہے، اس لیے کہ جو چیز معاشرے میں رچ بس گئی ہے شریعت اس کا علاج کرتی ہے. شریعت اس کے اوپر لٹ نہیں مارتی کیا رچ چھوڑ بس ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت اس کو سمجھاتی ہے اس طریقے سے حکمت سے تدبیر سے اس چیز کو چھوڑنا ہے. دیکھیے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر مکے کی آیات مدینے میں نازل ہوتی اور مدینے کی آیات مکے میں نازل ہوتی تو کوئی بندہ مسلمان نہ ہوتا، ہر بندہ کفر میں چلا جاتا، کوئی بندہ مسلمان نہ ہوتا۔ ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دمن نیچے گرتا ہے تو صحابہ کرام اس کو گرنے نہیں دیتے، لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اتنی محبت، اتنی شدت سے محبت، یہ دشمن کا بیان۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں جو آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، یعنی ایسی شدت سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ منکرین کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو اسلام بیزار لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن جن کی زندگیاں کایا پلٹ گئی اور جن کو ایسے ایسے احوال پیش آئے وہی سمجھ سکتے ہیں، صاحب حال سمجھ سکتے ہیں، جو باہر کا آدمی وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا سچویشن ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ کی سچویشن نہیں سمجھ سکتے، اور امریکہ والے بیٹھ کے یہاں کی سچویشن کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت زیادہ تمدن کا ڈفرینس ہوتا ہے، تہذیب کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور کلچرل ڈفرینس یہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہاں کے کلچر میں چیز اور ہے، وہاں کے کلچر میں چیز اور ہے، ہر کلچر اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ دوسرے کلچر کا لحاظ رکھنا ضروری۔ اسلام نے بھی اس چیز کا لحاظ رکھا کہ عرب میں کلچر یہ تھا، اس کلچر کا لحاظ رکھا، اور اس کلچر کے لحاظ رکھنے میں ایک ایک بندے کو سمجھا، مجھے بھی سمجھا، آپ کو بھی سمجھا کہ اپنی زندگی میں دیکھنا کہ تمہارے مزاج کے اندر کون کون سی چیزیں ان کو شریعت کے حساب سے لانا ہوتا ہے، اور آرام آرام سے لانا ہوتا ہے، طریقے سے لانا ہوتا ہے، حکمت سے لانا ہوتا ہے۔ لوگوں کا فضل غریض قلب لنفقوا من حوله، ایک طرف کیا ہے، ایک طرف ہے ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، اور کیا ہے کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ٹھوک نیچے ہی نہیں گرنے دیتے، وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سفر ہو گئے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر نہیں لگنا چاہیے، بڑے سے ہمیں جسم کے اوپر 70 یا 80 زخم لگ چکے ہیں لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زخم نہیں لگنا چاہیے۔ حضرت خبیب کیا ہے، ابو سفیان نے پوچھا کہ خبیب کیا چاہتے ہو، اس جگہ تمہاری جگہ اگر پیغمبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہاں پہ جان سے باز رہا ہوں اور مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو مجھے یہ بھی قبول ہے، تم تو یہاں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہو۔ لیکن سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا مقصود ہے ایک طرف یہ جانے چاہیے، اتنی شدید قسم کی جانے چاہیے، اور جانبداری کا آؤٹ پٹ ہے ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، کہ ان کے گھوڑوں کی بھی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ ایک گھوڑے تو بڑی بات ہے، گھوڑوں سے یہ پاؤں سے اڑنے والے غبار کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یہ کتنے محبوب ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کریکٹر لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ زبان کے سخت ہوں، اگر آپ دل کے حساب سے کڑوے، یعنی زبان کے کڑوے ہوں گے، دل کے سخت ہوں گے، لنفضوا من حولك، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے صحابہ کرام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ان کے کریکٹر کی اونچائی کتنی ہے، اور دوسری طرف سمجھانے والے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے امپلیمنٹیشن کیسے کرانا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں گے بس پکا ہو گیا اور اس بارے میں سب چیز ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ دین کی اپلیکیشن بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جائے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہوگا تو صحابہ کرام جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ 100% ہونا چاہیے، میرا بھائی 100، میری بیوی 100% میری فرما بردار ہونی چاہیے، کہ کوئی شریعت میں خود جو مرضی کرے لیکن بیوی کے لیے شریعت 100% ہے، خود بیوی جو مرضی کرے لیکن شوہر کے لیے شریعت 100% ہے، اسی طریقے خود جو مرضی کرے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے شریعت 100% ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی اپلیکیشن بڑے طریقے سے۔ تو دیکھیے 14 سال اور 13 سال اور 17 سال سے شراب ٹریڈیشن میں شامل ہے، جیسے ہم جاتے ہیں تو لوگ چائے پلاتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو لوگ کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں، ایسے آپ جاتے تھے تو لوگ شراب پلاتے تھے، یہ کام تھا، ٹریڈیشن تھا وہاں کا۔ اس کو نکالنے کا شریعت نے یہ نہیں کہ لاٹھ مار کے نکلوا دی، بلکہ ایک زمانے تک یہ حکم رہا، پھر ایک زمانے تک یہ حکم رہنے کے بعد حضرت عمر فرمانے لگے نہیں ابھی تک اس حکم میں تشنیعی ہے، ابھی تک یہ حکم پورا نہیں ہے،
تو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے یہاں لوگ جمع ہوئے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں. تو نماز میں کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون تو سورہ پڑھنا شروع ہوئی اور سورہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے غلط جملہ بول دیا. انہوں نے اس میں ایسا جملہ بول دیا جو کہ جملہ شریعت کے خلاف تھا. تو قرآن نے یہاں بھی شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ یہاں قرآن مجید نے سمجھایا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. بھائی جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم نشے کی حالت میں ہو, اس وقت تک تم نماز کے قریب میں نہ جانا. نماز اس وقت نہ پڑھو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو. جب تمہارا نشہ ختم ہو جائے تب تم نماز کی طرف آؤ. یعنی یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ایسی چیز ہے اس کو پی کر تم نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو, اس کو پی کر اس کو استعمال کر کے نماز کے لیے تم نہیں آ سکتے. لہذا نماز کے قریب آنے کو منع کر دیا. اور یہ دوسرا حکم نازل ہوا. اور پھر جب غزوہ بنی نذیر ہوا جس کا میں نے پچھلے جمعے کو ذکر کیا تو غزوہ بنی نذیر کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہوا اور وہ حکم یہ تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اب اس کو چھوڑ دو, اب فاجتنبوه, اب اس کو چھوڑ دو, اب یہ تمہارے پر حرام ہو گئے. چنانچہ کئی مقامات پر شراب کا دور چل رہا تھا. کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب در دیکھی ہے. بنی نذیر کے قلعے میں بعض روایت کے مطابق جب آپ نے محاصرہ کیا ہوا تھا اس محاصرے کے درمیان جب شراب کی حرمت ہوئی اور ایک شخص نے منادی لگائی, سب کو اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے, شراب حرام کر دی گئی ہے. تو صحابہ کرام نے اسی وقت اپنی سرالیاں توڑ دی, جتنی شرابیں رکھی تھی وہ مدینے میں بہا دی, حتیٰ کہ اس کے برتنوں کو بھی نہیں چھوڑا. جن برتنوں کے اندر شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی ختم کر کے میڈیاویٹ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برتن دیکھ کر ہمیں شراب کی جاتا ہے. تو شراب کا حکم صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ شریعت نے جو احکامات یہ تدریج کے ساتھ دیے اس کے اوپر اگر ہم عمل کرنا چاہیں گے تو عمل کرنے میں بھی تدریج ہے. لیکن ایسا نہیں کہ میں اپنے لیے تدریج بنانا شروع کر دوں, خود سے تدریج بنانا شروع کر دوں. اس کے لیے سمجھنا ہوگا, اس کے لیے سیکھنا ہوگا. مجھے یاد ہے میں چوتھے درجے میں تھا, میں چھٹے درجے میں تھا, مدرسے میں پڑھ رہا تھا. تو میرے والد صاحب کو بہت سے ایسے معاملات ہونے لگے, اس کی شادی جلدی کرو تو جلدی شادی کرتی. اب ہمارے گاؤں میں اور گاؤں دیہاتوں میں پردے کا تو حکم ہوتا ہی نہیں. تو میں نے اپنے بزرگوں کو رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی یہاں تو پردے کا ماحول ہی نہیں ہے, آپ فرماتے پردہ کرو, پردہ کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے یہاں پر, اور آپ ہمیں کہہ رہے پردہ کرو پردہ کرو, پردہ کیسے کرو؟ یہاں ظاہر بات ہے ہم تو چھوٹے ہیں, نہ ہم خود کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, ظاہر بات ہے ہماری بات کون مانے گا؟ تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ مولوی فیصل خبردار جو تیری بیوی نے ایک مرتبہ بھی پردگی کی, خبردار اگر ایک مرتبہ تو دوبارہ مدرسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. دین کے نام لے اور شریعت کے خلاف ورزی تمہیں برداشت کیسے ہوگی؟ تو یہاں میں اپنے لیے جو تدریج بناؤں گا, اپنے لیے میں تدریج بناؤں گا, آج یہ غلط تو کل یہ غلط تو کل یہ غلط. لیکن یہ بڑے سمجھتے ہیں جو اپنے سر کے اوپر بڑوں کا سایہ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں چنانچہ کھڑے ہو گئے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, استاد جی غصے ہو رہے ہیں. تو یہاں ہر انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تدریج بنائے, بلکہ تدریج جو ہے درجہ وجہ اسٹیپ جو ہے وہ بڑوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح کرنا. چنانچہ ہم میں آپ میں جو لوگ پڑھے ہیں تو ان کو اپنے چھوٹوں کے اوپر ایسی سختی نہیں کرنی, لیکن اپنے اوپر ایسی سختی کرنی ہے. میں یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد 4 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ, وہ غزوہ بدر موعد ہے. غزوہ بدر موعد یہ وہ غزوہ ہے جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بھئی ہم اگلے مرتبے بدر صفرا کے مقام پر ہم آئیں گے. ایک دیکھیں بدر 2 ہے, ایک تو وہ غزوہ بدر جہاں پر بدر کا غزوہ ہوا, اور ایک صفرا جو ہے وہ سمندر کی طرف جانے والا راستہ ہے. اگر آپ میپ دیکھیں گے تو سمندر اس کے بالکل قریب ہے, تو جو سمندر کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کو بدر صفرا کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو بدر کے اوپر تم نے ہمیں زخم لگایا تھا ہم وہاں پھر اس کا بدلہ دیں گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی تاریخوں کے اندر بدر جانے کے لیے تیار ہوئے. لیکن دوسری طرف
ابو سفیان اور اہل مکہ تو جانتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہوا ہے، بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، اور ہم سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم مسلمانوں سے جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان نے مختلف لوگوں سے کہا کہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کفر ہمیشہ پروپیگنڈا زیادہ کرتا ہے، کام کم کرتا ہے، پروپیگنڈا زیادہ کرتا ہے، اور ہم جیسے مسلمان اس پروپیگنڈے میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں جس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، ہم کسی ایک بندے سے سن کے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذہنی کچاوٹ ہے کہ کوئی بھی بات کہیں سے بھی سنتے ہیں تو اس کو ویسے ہی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سوشل میڈیا پر کوئی جائز قسم کا آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی ایک نیا گربہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اس کے فالوورز مل جاتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، جو بڑی مضبوط بات کر رہا ہے، اس کا لہجہ اتنا مضبوط ہے، یہ درمیان میں انگلش کی اصطلاحات بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ پڑھا لکھا ہے، اس کی ڈریسنگ دیکھو، اس کا سینس دیکھو۔ مجھے کس سے سنا ہوا تھا، میں فلاں آفیسر سے ملا، میں فلاں جرنل سے ملا، اس وقت کو سچ مان کے اوپر ایک پرسپشن قائم کرتے ہوتے اس بندے کے بارے میں، اور جناب اسی روح میں سارے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے علم کی بیس ہے، یہ بیس نہیں، بس ایسی ہی بات کر رہے ہیں، بس اس کا لہجہ چونکہ اچھا لگ رہا ہے، اس کے سمجھانے کا انداز چونکہ اچھا لگ رہا ہے، وہ ایک انٹرٹیننگ پوائنٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور جناب وہ انسان اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نوعیت کی افواہیں ہوتی ہیں وہ بڑی جلدی پھیل جاتی ہیں، اور انسان کو ان افواہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جیسے کورونا وائرس کی وبا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے اس نوعیت کے معاملات جو بہت سے پہ مبنی ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ان چیزوں کو استعمال کیا اور مدینے میں پیغامات پہنچانا کہ جو بھی عمر پہ آتا تو ان کو کہتے بھائی یہ کر لو، یہ کرو، جاؤ ہم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے، ہم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا تو مسلمان بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جیسی کوئی بات ہوتی تو کہتے حسبنا اللہ وجل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ کرتے کرتے مسلمانوں کا 1500 صحابہ کا ایک لشکر تیار ہوا، اور بڑا زبردست قسم کا لشکر تیار ہوا۔ جن کو عہد میں زخم لگے تھے وہ بھی تیار تھے، جن کو احساس محرومی تھا وہ بھی تیار تھے، اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کے مدینے کے دائیں بائیں کے قبائل وہ بھی ساتھ تھے۔ بنی نذیر کو بڑی زبردست قسم کی چوٹ لگی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا روح دبدبا دوبارہ قائم ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیار تھے، لیکن وہاں پر نعیم بن مسعود یہ غزوہ خندق کے موقع پر ذکر آئے گا کہ مسلمان ہوئے۔ یہ نعیم بن مسعود بڑے زبردست قسم کے لفاظ تھے، اور ان پر بات کرنے کا انداز ایسا ڈرامیٹیکل تھا کہ کوئی بھی اس کے نظر میں آ جاتا تھا۔ تو یہ وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے، یہ چونکہ مسلمان نہیں تھے تو ابو سفیان سے ملا اور کہنے لگے جی کیا معاملات ہیں؟ یہ مسلمان کے فلاں قبائل مسلمانوں کے ساتھ تیار ہیں اور وہ جنگ کے لیے پرعزم ہیں، اور ان جیسا جذبہ میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا۔ ابو سفیان اپنی بات ان کے ذریعے کہنا چاہتا تھا، لیکن نعیم بن مسعود نے جب کہا تو ڈر گیا۔ تو ابو سفیان نے کہا دیکھو ایک سچی اور سیدھی بات تمہیں بتاؤں کیا، تو دیکھو ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ وہاں چیلنج کیا تھا، اب اگر ہم پیچھے ہٹتے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور بڑی لوگ ہمیں بزدل سمجھیں گے، ایسا ویسا سمجھیں گے، لہٰذا میرا ایک کام کر دو کہ تم مدینے میں ہمارا روپ پھیلا دو کہ تم ان چیزوں میں ماہر ہو، تو مدینے میں جا کے ہمارا روپ پھیلاؤ، اور تمہیں 20 اونٹنیاں میری طرف سے دے دی جائیں گی۔ یہ 20 اونٹنیاں تیرے دوست جو ہے عامر ابن سہیل، اور اس کے بعد میں بھی رکھوا رہا ہوں کہ جب تم یہ پھیلا دو گے تو عامر سہیل ابن عامر یہ تمہیں وہ اونٹنیاں پہنچا دے گا، تو یہ اچھا تم کو۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ کام سمجھو ہو گیا۔ چنانچہ یہ نعیم بن مسعود عمرہ کیا، سر مڑا کے وہ عرب بڑے بات کرتے تھے، سر مڑایا تو وہاں پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے پوچھا کہ سر مڑا کے خیریت کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں عمرہ کر کے ہوں، تو وہاں کے کیا حالات ہیں؟ تو بھائی وہاں کے حالات تو بڑے خطرناک ہیں، ان کا لشکر 10,000 سے اوپر کا ہو چکا، دیگر عرب کے قبائل ان کے ساتھ شامل ہو چکے، بڑے غصے میں ہیں، بدر کی باتیں ان کو یاد آ رہی ہیں، عہد میں جو غلطی سے واپس آ گئے تھے وہ بھی ان کو یاد آ رہا ہے۔ دیکھ لینا تم میں جو بھاگ جائے گا وہی بچ سکے گا، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وہ تمہیں آئیں گے پیچھ کے رکھیں گے، پھر مدینے پہ حملہ کریں گے پیچھ کے رکھ دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ ان کا غیظ و غضب تمہارے اوپر نہ آئے۔ اب یہ باتیں ایسی تھیں کہ جو نعیم بن مسعود سے صحابہ نے سنی، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے،
ان سب نے سنی اور مدینہ میں بڑا شدید والا خوف و ہراس پھیل گیا. اور اس کے بعد بہت سے واقعات معاملات ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طلب فرمایا. عجیب سی فضا بنی. ہمارا وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ غزوہ بدر معاہد کے حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.